السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خادم سید محمد عبد الواسع حسینی ایک اہم ترین مضمون آپ کی خدمت میں سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس مضمون کا عنوان ہے وقت کی قدردانی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بہت سی نعمتیں اس کائنات میں دی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی نعمت وقت ہے، یعنی ٹائم۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ رہی ہے، اس کی اوقات بڑھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت عمر گھٹتی جاتی ہے، یعنی کم ہوتی جاتی، ختم ہوتی جاتی ہے، اور ہر لمحہ وقت کی متاع گرا مایا اس کے ہاتھوں سے نکلتی جاتی ہے۔ یعنی وقت ایک قیمتی چیز ہے، جو قیمتی سامان ہے، جو اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، یعنی عمر جیسا برف جو ہے پگھل کر آہستہ آہستہ پگھل کر جیسا برف ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہی انسان کی عمر یعنی ایج بھی برف کی طرح پگھل کر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ چپکے لمحہ لمحہ دم بدم، یعنی ہر سیکنڈ انسان کی ایج عمر کم ہو رہی ہے۔ وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ اس سے لگایا جائے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کتنی ہی مقامات پر وقت کی قسم کھائی ہے۔ کبھی رات اور صبح کی قسم کھائی گئی، سورہ لیل آیت نمبر 1 اور 2، سورہ مدثر آیت نمبر 33 اور 34، سورہ تکویر آیت نمبر 17 اور 18۔ کبھی رات کے ساتھ شفق کی قسم کھائی گئی، سورہ انشقاق آیت نمبر 16-17۔ کبھی فجر اور اس کے ساتھ 10 راتوں کی، سورہ فجر آیت نمبر 1 اور 2۔ کبھی دن کی روشنی اور رات کے چھا جانے کی، سورہ ضحیٰ آیت نمبر 1 آیت نمبر 2۔ اور کبھی خود زمانے کی، سورہ عصر آیت نمبر 1۔ دنوں کی آمد و رفت، یعنی دنوں کا آنا اور جانا۔ دوبارہ جو ہے پڑھ رہا ہوں۔ دنوں کی آمد و رفت یعنی دنوں کا آنا اور جانا، اور سورج و چاند کے نکلنے اور ڈوبنے سے اوقات، ٹائم کا علم ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے جا بجا اللہ کی نعمت کی حیثیت سے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں انسان سے اس کی عمر کے بارے میں یعنی ایج کے بارے میں بھی سوال فرمائیں گے۔ عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال فرمائیں گے، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر ایج نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والے لوگ نصیحت حاصل کر سکیں؟ اللہ اکبر، سورہ فاطر آیت نمبر 37۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر یعنی ایج کس کام میں گزاری اور اپنی جوانی کو کس مقصد میں صرف کیا یعنی خرچ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں، یعنی دھوکے میں ہیں۔ نمبر 1 صحت، نمبر 2 فراغت وقت یعنی فرصت کے اوقات۔ سلف صالحین یعنی جو ہمارے بزرگان دین ہیں، قدیم جو ہمارے بزرگان دین ہیں، جنہوں نے اعلیٰ درجے اور بلند قیمت علمی کام کیے ہیں، یعنی بہت بڑے اونچے اور بہت بڑے جو ہیں ان کے علمی خدمات ہیں، وہ علمی کام کیے ہیں، اپنے وقت کا ایک ایک لمحہ وصول کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں گے آگے مضمون میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف اور دیگر محدثین، فقہا، مفسرین جو محنتیں کی ہیں، جو کوششیں کی ہیں، قربان جائیے۔ اللہ اس پر ہمیں بھی عمل کی توفیق دے کہ ہم بھی بالکل اسی طرح اپنے وقت کو استعمال کریں اور وقت کی قدر جانیں اور اس کی قدر کریں۔
اپنے وقت کے ایک ایک لمحے کو وصول کرتے تھے، یعنی ہمارے بزرگان دین، اور 1 منٹ ضائع ہونا بھی ان کو گوارا نہیں تھا۔ وہ آخری دم تک اپنے وقت کو مشغول رکھتے تھے، یعنی اس میں اپنے وقت کو مصروف رکھتے تھے، بزی رہتے تھے، اس کا صحیح استعمال کرتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 113 ہجری سے 182 ہجری تک، یعنی سمجھیے کہ تقریباً جو ہے 70 سال اسلامی تاریخ، 70 سال آپ کی عمر مبارک رہی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑی شخصیت کا نام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں۔ ویسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار آپ کے شاگرد ہیں، ان میں سے 2 شاگرد جو بہت مشہور ہیں اور بہت معروف ہیں۔ نمبر 1 امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ اسلامی تاریخ کے پہلے قاضی القضاء ہیں۔ ان کے بارے میں اہل تذکرہ نے قاضی بن جراح سے نقل کیا ہے، یعنی ان سے وہ یہ بات کو بتا رہے ہیں، انہوں نے یہ بات ان سے لی ہے۔ وہ مرض وفات یعنی اسی مرض میں ان کا وصال ہوا، یعنی مرض وفات میں ایسے مرض میں وہ مبتلا تھے جس میں ان کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ مرض وفات میں امام صاحب کی عیادت کے لیے پہنچے، آپ پر بے ہوشی طاری تھی۔ ابراہیم بیٹھے رہے، کچھ دیر میں ہوش آیا۔ امام صاحب نے یوں پوچھا کہ حج میں جمرات کی رمی پیدل کرنا افضل ہے یا سواری پر؟ اللہ اکبر، قربان جائیے آپ، مرض الوفات میں ہیں لیکن پھر بھی جو ہے فقہی مسائل پر، دینی مسائل پر بحث ہو رہی ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ ایسی توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ علم دین کی نشر و اشاعت میں اور دین کی باتوں میں اور اچھے کاموں میں گزرے، اور علم دین کی خدمت میں گزرے، مخلوق کی خدمت میں گزرے، ملت کی خدمت میں گزرے۔ ابراہیم نے استاد سے عرض کیا، اس حال میں بھی آپ فکر و تحقیق کو نہیں چھوڑتے، یعنی اس حال میں بھی مرض الوفات میں ہیں آپ، اس حال میں بھی آپ فکر و تحقیق کو نہیں چھوڑتے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی حرج نہیں۔ ابراہیم نے کہا، سوار ہو کر رمی کرنا افضل ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ غلط ہے۔ ابراہیم نے کہا، پھر پیدل رمی کرنا افضل ہوگا۔ فرمایا، یہ بھی غلط ہے۔ ابراہیم نے عرض کیا، جو رائے صحیح ہو آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ فرمایا، جس رمی کے بعد کوئی اور رمی ہو اس کو پیدل کرنا افضل ہے، اور جس کے بعد کوئی اور رمی نہ ہو اسے سوار ہو کر۔ ابراہیم وہاں سے اٹھے، یعنی یہ مسئلہ جب آپ پوچھ لیے، دریافت کر لیے، اب وہ مسئلہ دریافت کرنے کے بعد، پوچھنے کے بعد اب وہاں سے کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے، اور امام صاحب کے گھر کے دروازے ہی پر پہنچے تھے کہ اہل خانہ کی رونے کی آواز آئی، یعنی ان کے گھر والوں کے رونے کی آواز آئی۔ دریافت کیا، پوچھا تو معلوم ہوا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی امام ابو یوسف ہیں جن کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے 17 سال تک اپنے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اس طرح شرکت کی کہ کبھی فجر کی نماز فوت نہیں ہوئی، یعنی فجر کی نماز بھی آپ نے نہیں چھوڑی۔ اس طرح 17 سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آپ شریک ہوا کرتے تھے، آپ روزانہ آیا کرتے تھے۔ 17 سال امام اعظم
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اس طرح شرکت کی کہ کبھی فجر کی نماز فوت نہیں ہوئی، نہیں چھوٹی، یہاں تک کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن بھی، بلکہ قربان جائیے یہ بات بڑی اہم ہے، بلکہ صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تو تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن کا انتظام اپنے اعضاء اور پڑوسیوں کے حوالے کر کے، یعنی اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حوالے کر کے درس میں شریک رہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اپنے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا اور اس دن بھی کفن دفن کا سارا معاملہ رشتہ دار اور اپنے پڑوسیوں کے حوالے کر کے آپ چلے جاتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے، درس سننے کے لیے۔ اللہ اکبر! آج ایک سے بہترین ایک علماء، صالحین، اولیاء، صوفیاء کے بیانات، دروس، لیکچرز جو ہے مختلف علماء پوری دنیا سے، مختلف اللہ کے نیک بندے دنیا کے الگ الگ خطوں سے، الگ الگ حصوں سے جو ہے علم دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے ہو یا فیس بک کے ذریعے ہو یا ٹویٹر کے ذریعے ہو یا واٹس ایپ کے ذریعے ہو یا ٹیلی گرام کے ذریعے ہو یا بیپ کے ذریعے ہو، جو الگ الگ جو سوشل اور سائٹس ہیں، سوشل اپلیکیشنس ہیں، اس کے ذریعے علماء کرام جو ہے علم دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور ہم گھر بیٹھے سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک اس پر جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سے بڑھ کر ایک، اب آپ دیکھیے جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام پوری سیاہ ستہ کے ویڈیو لیکچر سیریز ریکارڈنگز، جامعہ انواریہ یوٹیوب پر آپ ٹائپ کریں، وہاں پر آپ کو ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ اور صحیح مسلم، صحیح بخاری اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث کی کتاب ہے مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور موطا امام مالک بروایت امام محمد، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے، وہ حدیث کی کتاب تفسیر جلالین اور تفسیر نصفی، تفسیر مظہری، یہ سارے لیکچرز آپ کو جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام ریکارڈنگ کروا کر یوٹیوب پر جو ہے مہیا کیا گیا ہے، یوٹیوب پر یعنی ڈال دیے ہیں، یوٹیوب پر اپلوڈ ہے، آپ وہاں سے ضرور استفادہ کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اچھا، یہ جو واقعہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحبزادے کے کفن دفن کا انتظام اپنے رشتہ دار اور پڑوسیوں کے حوالے کر کے درس میں شریک رہے اور درس سے محرومی کو گوارا نہیں کیا، پسند نہیں کیا۔ اب یہ جو حوالہ ہے مناقب مکی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 472، ایک بڑے محدث ہیں عبید بن یعیش رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جو امام بخاری اور امام مسلم کے اساتذہ میں ہیں، ان کے بارے میں حافظ ذیبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، یعنی لکھا ہے کہ 30 سال تک رات میں اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھایا، بلکہ خود حدیث لکھنے میں مصروف رہتے اور بہن منہ میں لقمہ دیتی جاتی، یعنی بہن آپ کو اپنے ہاتھوں سے منہ میں نوالے کھلایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ احمد بن یحییٰ شہبانی رحمۃ اللہ علیہ 200 ہجری سے 251 ہجری، یعنی ولادت 200 ہجری، وفات 251 ہجری، یعنی تقریباً 51 برس آپ کی عمر ہوئی۔ عربی لغت، ادب، گرامر اور خراج وغیرہ کے بڑے نامی گرامی آدمی تھے، اور ثعلب کے نام سے مشہور تھے، ثعلب یا ثعلب کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا یہ حال تھا کہ اگر دعوت دی جاتی، یعنی آپ کو فنکشن میں انوائٹ کیا جاتا، تو داعی سے فرماتے، یعنی جو انوائٹ کر رہے ہیں آپ کو دعوت میں، تو ان سے آپ فرماتے کہ کھانے کے وقت ان کے لیے چمڑے کا تکیہ کی مقدار
یعنی چمڑے کے تکیے کی مقدار جگہ خالی رکھی جائے جس میں وہ کتاب رکھ کر مطالعہ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام ثعلب کا معمول تھا کہ راستہ چلتے بھی ہاتھ میں کتاب رہتی اور مطالعہ کرتے جاتے، یعنی ہاتھ میں کتاب رہتی اور آپ پڑھتے جاتے، مطالعہ کرتے جاتے۔ چنانچہ اسی طرح چل رہے تھے کہ گھوڑے نے ٹکر دی، گڑھے میں گر پڑے اور ایسی چوٹ آئی دوسرے دن وفات ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی یعنی اسلام کے شروع دور میں اہل علم نے اتنا عظیم تصنیفی اور تالیفی کام انجام دیا کہ سن کر اور پڑھ کر حیرت ہوتی ہے، اور آج ان کتابوں کو ایک شخص کا پڑھ لینا بھی دشوار ہے، مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن جریر طبرانی بہت ہی بلند پایہ مفسر، محدث اور فقیہ ہیں۔ انہوں نے اپنی عظیم الشان تفسیر 3000 اوراق صفحات میں 283 ہجری تا 290 ہجری یعنی صرف 7 سال کے عرصے میں مکمل کی، کمپلیٹ فرمائی۔ پھر ایک تفصیلی تاریخ لکھنی شروع کی جس سے 303 ہجری میں فارغ ہوئے۔ یہ دونوں کتابیں 3,000 گویا 6,000 صفحات پر پیجز پر مشتمل ہے۔ طبرانی کی یہ تفسیر 11 ضخیم جلدوں پر منظر عام پر آ چکی ہیں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ طبرانی کی تصانیفات کا حساب لگایا جائے یومیہ 14 اوراق یعنی 28 صفحات کا اوسط ہوتا ہے، یعنی دن کے حساب سے، اگر دن کے اعتبار سے اس کا حساب لگایا جائے تو روزانہ 28 پیجز صفحات آپ لکھا کرتے تھے، اس پر کام کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور ہم سب کو ایسا ہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ انہوں نے جو روشنائی خریدی، انک، روشنائی مانے انک خریدی، اس کا حساب کیا گیا تو وہ 700 درہم کی تھی۔ 700 درہم، اٹس ناٹ اے جوک۔ ابو ریحان بیرونی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت اس زمانے کے مشہور فقیہ ابو الحسن الواجی گئے۔ بیرونی نزا کی حالت میں تھے اور سینے میں گھٹن محسوس کر رہے تھے۔ اس وقت علامہ الجی سے جدہ فسدہ یعنی نانی کے حق میراث کا مسئلہ پوچھا۔ وللجی کو رحم آیا اور کہنے لگے اس وقت بھی آپ کو یہ فکر پڑی ہے؟ بیرونی نے کہا دنیا سے اس مسئلے سے واقف ہو کر جانا بہتر ہے یا نا واقف ہو کر، یعنی دنیا سے میں اس حالت میں جاؤں کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم رہے، یا اس حالت میں جاؤں کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ اور الوجی نے مسئلے کی وضاحت کر دی اور واپس ہوئے۔ کچھ ہی دور آئے تھے کہ رونے دھونے کی آواز آئی اور معلوم ہوا کہ علامہ بیرونی کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقت کی حفاظت کرنے والے بزرگوں میں علامہ ابن عقیل بھی ہیں جو بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی سب سے اہم کتاب الفنون ہے، جس کے بارے میں بات دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ اس کی 800 جلدیں تھیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی 800 جلدیں تھیں۔ اس کا کچھ حصہ
ڈاکٹر جارج مخدوسی مستشرق نے 2 جلدوں میں 1970 اور 1971 میں شائع کیا ہے یعنی چھپایا ہے۔ امام ابن جوزی تاریخ اسلام کے بڑے مصنفین میں ہیں۔ وہ ان لوگوں کو بہت ناپسند کرتے تھے، یعنی ایسے لوگوں کو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ پسند نہیں کرتے تھے جو چاہتے کہ ان کے پاس ملاقاتیوں اور ہم نشینیوں کی بھیڑ لگی رہے، یعنی ان کے پاس لوگ ملنے کے لیے آئیں اور جائیں اور ہمیشہ بھیڑ لگی رہے۔ اس کو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ہرگز پسند نہیں کرتے تھے۔ خود بھی بے مقصد آنے والے سے بہت نالا رہتے تھے، یعنی ناراض ہوتے تھے، اور مجبوراً جن لوگوں سے ملاقات کرنی ہوتی، یعنی مجبوراً جن لوگوں سے ملاقات کرنی ہوتی ان سے ملاقات کے اوقات کو اس طرح استعمال فرماتے، ہائے 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 ہائے، یعنی ان سے ملاقات کے اوقات کو، وقت کو ایسا استعمال کرتے کہ اس وقت حسب ضرورت کاغذ کاٹتے جاتے، یعنی گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، تو بات چیت کے دوران، گفتگو کے دوران جو آپ کتاب یعنی تصنیف فرمانے کے لیے جب آپ کتاب جو لکھتے ہیں تو وہ کاغذ کو ترتیب دیتے، یعنی کاغذ کاٹ کے اس کو ترتیب دے لیتے، جما لیتے، اور قلم تراش لیتے اور لکھے ہوئے اوراق باندھ لیتے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ بقول حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ شاید ہی کوئی فن ہو جس میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب نہ ہو۔ اللہ اکبر! ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیفات 500 سے اوپر ہیں، اور ان میں سے بعض 20 جلدوں اور بعض 10 جلدوں پر مشتمل ہیں۔ ابن جوزی کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے جن قلموں سے حدیثیں تحریر کی تھی، یعنی جن قلموں سے، قلم جو ہے وہ لکڑی سے بنتے تھے اس زمانے میں، تو جن قلموں سے احادیثیں لکھی تھی ان کے ڈھیر سارے تراشے جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے غسل کا پانی اسی سے گرم کیا جائے۔ چنانچہ پانی گرم کرنے کے بعد بھی قلم کے تراشے بچے رہے، یعنی پانی گرم کرنے کے بعد بھی کافی جو ہے قلم کے جو نسخے تھے، تراشے تھے، وہ بچ گئے۔ مشہور مفسر اور صاحب نظر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کھانے کے وقت پر بھی افسوس کا اظہار کرتے کہ اس وقت علمی مشغلہ فوت ہو جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علمی مشغلہ جو ہے فوت ہو جاتا ہے، یعنی علم کی جو مصروفیت ہے وہ مصروفیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی کھانے کا وقت ہے، خواہ وہ بریک فاسٹ ہو، لنچ ہو، ڈنر ہو، تو کھانے کے وقت پر بھی آپ کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ وقت علمی مصروفیت سے خالی ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ مشہور محدث علامہ منذر رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے رشید الدین کا 643 میں انتقال ہو گیا، جو ان کے بہت محبوب تھے، تو اپنے جواں مرگ بیٹے کی نماز جنازہ خود پڑھائی، مدرسے کے دروازے تک جنازے کے ساتھ خود چلے اور وہاں سے اللہ کے حوالے کر کے اپنے معاملات میں مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے۔ امام نووی جیسے محدث اور صاحب علم سے کوئی ناواقف ہوگا، یعنی امام نووی جیسے محدث اور صاحب علم سے کون ناواقف ہوگا؟ بہت بڑی شخصیت ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ غالباً شرح معانی الآثار آپ ہی کی لکھی ہوئی مشہور کتاب ہے، جو تمام دینی جامعات میں جو ہے کامل میں پڑھائی جاتی ہے۔
غالباً جامعہ نظامیہ جو شہر حیدرآباد کا مشہور ادارہ ہے ہمارا، جو شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ ادارہ ہے. آپ کے ادارے میں یہ کتاب جو ہے فاضل سوم یا پھر کامل دوم میں پڑھائی جاتی ہے، یا فاضل یا کامل میں یہ کتاب جو ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح معانی الآثار پڑھائی جاتی ہے. بڑی زبردست کتاب ہے. جی، راستہ چلتے ہیں نا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ راستہ چلتے ہوئے بھی علمی مذاکرہ میں اپنا وقت گزارتے. اس کا نتیجہ ہے کہ صرف 45 سال کی عمر پائی، یعنی صرف 45 برس آپ کو عمر ملی، اور 45 برس میں آپ کا وصال ہوا اور انتقال ہو گیا. یعنی آپ چلتے وقت بھی علمی مذاکرہ کرتے، یعنی علم دین اور مختلف دینی موضوعات پر، دینی ٹاپکس پر، دینی مسائل پر آپ گفتگو فرماتے اور اس پر آپ بات چیت کرتے رہتے، ڈسکس کرتے اس پر آپ. اور 45 سال کی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صرف 45 سال کی عمر پائی، لیکن ہزار صفحات ان کے قلم سے آج بھی محفوظ ہیں. یعنی ہزاروں صفحات پر جو ہے آپ نے کتابیں لکھی ہیں اور وہ محفوظ ہیں الحمدللہ، جو اہل علم کے لیے حفظ جان ہیں. جی، اور ابن النفیس میڈیکل سائنس کی یادگار شخصیتوں میں سے ہے، جسم میں دوران خون کا نظام سب سے پہلے آپ ہی نے دریافت کیا. یعنی معلوم کیا کہ جسم میں دوران خون کا نظام سب سے پہلے آپ ہی نے دریافت کیا. طب میں آپ کی کتاب الشامل تقریباً 30 جلدوں میں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا حال یہ تھا کہ سفر و حضر، یعنی جب سفر میں ہوتے یا پھر اپنے شہر میں ہوتے آپ، تو سفر و حضر اور صحت و بیماری کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیتے. ان کے شاگرد ابن قیم نے ان کی تصانیفات کی تعداد، جو رسالہ لکھا ہے وہ خود 22 صفحات کا ہے. آخری دور کے اہل علم علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ روزانہ 10 اسباق پڑھاتے، فتاوی بھی لکھتے، یعنی فریضہ قضا بھی انجام دیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ 114 اہم تصانیفات یعنی کتابیں آپ کی یادگار ہیں. یعنی 114 اہم کتابیں آپ نے لکھی ہیں. علامہ شہاب الدین علوسی رحمۃ اللہ علیہ 1217 تا 1270 ہجری کا حال یہ تھا کہ روزانہ 24 اسباق پڑھاتے، افتاء کا کام بھی کرتے. افتاء یعنی جہاں پر فتوے وغیرہ دیے جاتے ہیں اس کو افتاء کہا جاتا ہے، اس منصب کو. یعنی افتاء کا کام بھی کرتے، اور اس کے ساتھ انہوں نے روح المعانی کے نام سے ایسی عظیم الشان اور مضبوط تفسیر لکھی ہے جس کی پورے عالم اسلام نے داد دی ہے. ہائے 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 ہائے، روح المعانی انتہائی مشہور و معروف تفسیر، انتہائی مشہور و معروف تفسیر. اللہ آپ کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے. ہندوستان کے علماء میں مولانا عبد الحی فرنگی محلی نے صرف 39 سال کی عمر پائی، 39 سال کی عمر پائی، لیکن ان کے تصانیف 110 سے بھی زیادہ ہیں، اور ہر کتاب گویا اس موضوع پر حرف اخیر ہے. یعنی ایسی کتاب ہے جس میں نکتہ چینی کی جانا اتنا آسان نہیں ہے. یعنی ہر کتاب اپنے فن میں، اپنے موضوع پر حرف اخیر ہے. اللہ اکبر. ایسے کتنے ہی واقعات. ایک بزرگ ہے جو اپنی نہایت اہم فاضلانہ تصانیف، کچھ نام ہے کتاب کا، یہاں پر کچھ عبارت مٹی ہوئی ہے غالباً، میں سلف صالحین کے ایسے کتنے ہی
واقعات لکھتے ہیں۔ اب آئیے میں اپنا مضمون میرا جو ہے قریب الختم ہے، اس کو ہم جو ہے پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اللہ عز و جل کی مدد سے انشاءاللہ۔ ارے میرے پیارے جی، ظاہر ہے کہ یہ سب وقت کی قدر جاننے ظاہر ہے کہ یہ سب وقت کی قدر جاننے اور اس کی قیمت پہچاننے کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ وقت کو سستی اور بے قیمت شے یعنی چیز سمجھتے ہیں اور اس کی قدردانی نہیں کرتے، وہ زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ چبوتروں پر بیٹھ کر چبوترے گھسنا چھوڑ دیجئے، دوستوں کے ساتھ اپنے ہوٹلوں میں وقت کو ضائع مت کریے۔ ایک ایک لمحہ ہمارا نہایت قیمتی ہے۔ اسلام نے وقت کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے تمام عبادات کو وقت سے جوڑ رکھا ہے۔ نمازوں کی اوقات مقرر ہیں، روزہ متعین ہے یعنی فکس ہے، وقت سے شروع ہوتا ہے اور متعین یعنی مقررہ وقت پر ختم ہوتا ہے۔ حج کے افعال یعنی حج کے کام بھی متعین ہے، مقرر ہے۔ ایام و اوقات یعنی دنوں اور اوقات میں انجام دیے جاتے ہیں، یعنی حج میں جو کام کیے جاتے ہیں اس کے لیے دن، ایام، وقت وغیرہ وہ ساری چیزیں فکس ہیں، مقرر ہیں، اور اسی ٹائم پر، اسی وقت پر، اسی دن پر یہ سارے افعال اور کام انجام دیے جاتے ہیں۔ قربانی بھی متعین دنوں میں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ میں بھی مال پر 1 سال گزرنے کا وقت مقرر کیا گیا ہے، اور شریعت میں کتنے ہی احکام ہیں جو وقت سے مربوط ہیں یعنی جڑے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کہ یہ امت اپنے وقت کو جس قدر ضائع کرتی ہے، برباد کر رہی ہے اور برباد کرتی ہے، تباہ کرتی ہے، اور اس کو جتنا بے قیمت سمجھتی ہے، شاید ہی کوئی مثال مل سکے، شاید ہی اس کی کوئی مثال مل سکے۔ مسلمان نوجوانوں کی یار باشی یعنی دوستی، ہوٹل بازی اور بے مقصد سیر و تفریح، گھومنا کرنا ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے، بلکہ ضرب المثال بنتی جا رہی ہے، یعنی ایک مثال بن جا رہی ہیں ایسی چیزیں۔ ہم گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دوستوں میں فضول وقت ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ یہ اس کا جو ہے یہ مثال جو ہے بن رہی ہے۔ ایسی مثال نہ بنائیں، اچھے کام کریں، لوگ اس کی مثال دیں، لوگ اس کی مثال پیش کریں۔ شادی بیاہ وغیرہ کے تقریبات میں جس بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ اوقات ضائع کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دینی جلسوں اور اجتماعات میں بھی اوقات کی پابندی کے معاملے میں جو بے احتیاطی روا رکھی جاتی ہے، وہ کس قدر افسوسناک ہے۔ آئیے نئے سال کا استقبال کرتے ہوئے ہم عزم مصمم کریں کہ وقت کی پوری قدردانی کریں گے اور اپنے ایک لمحے کو ضائع ہونے سے بچائیں گے۔ اگر ہم سب اس کا عزم کریں یعنی وعدہ کریں، ارادہ کریں پکا، اور اپنے آپ کو اس پر قائم رکھیں، تو کون ہے جو اس سے امت مرحومہ کی سربلندی یعنی پیارے نبی کی امت کو ترقی کرنے سے روک سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔